نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دین اسلام کو بقیہ مذاہب پہ اور بقیہ ادیان پہ یہ ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ اس مبارک دین میں کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کیا چاہتی ہے اور کیا اس کے تقاضے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، اللہ کے دین کے وہ خدمت گزار ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ دین اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یہود کی ایک جو عادت تھی آل یہود کی کہ انہوں نے ہمیشہ لٹریچر کو افراد پر ترجیح دی، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ درپے آزار ہوئے، حتیٰ کہ اپنی کتب اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کی شہادت کے بھی انہوں نے ان کو شہید کیا اور ان کے قتل کے جرم کے مرتکب ہوئے۔ اس کے برعکس جو عیسائی تھے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا اور شریعت مطہرہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی بجائے انہوں نے افراد پر اتنی محنت کی، افراد پر اتنی توجہ دی، ان کو اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ ان کو خدائی کی مسند پر لے گئے اور انہیں خدا کا بیٹا بنانے تک باز نہیں آئے۔ جبکہ اسلام راہ اعتدال ہے، یہ امت وسطیٰ ہے، اس میں اعتدال کا دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے مذہب میں جیسے جلال تھا، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مذہب میں جیسے جمال تھا، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اعتدال ہے۔ اس میں افراد اور کتاب، لٹریچر اور استاذ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہمارے موجودہ دور کا ایک المیہ جو کہ بہت سے المیوں کا پیش خیمہ ہے، وہ رجال اللہ سے بد اعتمادی کی فضا ہے۔ اللہ کے وہ خاص بندے جنہوں نے پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دیں، خدمات سر انجام دیں، اس کی کچھ علمی خدمت کی یا کسی بھی میدان میں اس کے اندر انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کا تاریخ کے اندر ایک احسان ہے۔ مسلمان اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر چونکہ یہ اللہ کا آخری دین ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، ہماری شریعت کے بعد کوئی اور شریعت نہیں، اور ہمیں جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اب اس وجہ سے جتنے بھی دشمن، شیاطین اور سرکش لوگ ہیں جنہیں اسلام دشمنی ورثے میں ملی ہے، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت مطہرہ کے احکامات کو اپنا تختہ مشق بنایا، کبھی فقہ پر اعتراضات کیے، کبھی حدیث پر اعتراضات کیے، کبھی کتاب اللہ پر اعتراضات کیے۔ یوں انہوں نے اسلامی لٹریچر کو مشکوک کرنے کی یا کم از کم بے وقت بنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اور ایک دوسرا طبقہ ایسا تھا، جیسے یہود و نصارہ ایک طبقہ لٹریچر کو لے کر چلنے والا تھا، ایک افراد کو لے کر چلنے والا تھا، لیکن دونوں طبقے جب اسلام پر حملہ آور ہوئے تو ایک طبقے نے ہمارے لٹریچر پر حملہ کیا، ایک نے ہمارے افراد پر حملہ کیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے اسلام کی مقدس ہستیوں کو، اسلام کے ان بنیادی جو عقائی کا درجہ رکھنے والے افراد تھے، جو اسلام کی بنیادی اینٹیں ہیں اسلام کے محل کی، ان کو جو ہے وہ اپنے نشتر زنی کا، اپنی تیغ زنی کا نشانہ بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے سادہ لو مسلمان جو افراد اور لٹریچر کی اہمیت سے، ان کی افادیت سے اور شریعت مطہرہ میں ان کی حیثیت اور وقت سے واقف نہیں تھے، وہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے مذہب اور اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھے۔ جیسے مثال کے طور پر جن لوگوں نے لٹریچر کے پیچھے چلے اور جمہور اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کے موقف کا ان کو علم نہیں تھا یا اس پر انہیں واقفیت اور آگہی نہیں تھی، انہوں نے کسی نے فقہ کا انکار کر دیا، کسی نے حدیث مبارکہ کا، کسی نے قرآن پاک کا، تو ہر طرح کے انکار اور ہر طرح کی باتوں سے انہوں نے ایک نیا مذہب لانچ کر لیا، ایک نئی ترتیب بنا لی، جس سے وہ نہ تو پورے کے پورے اسلام میں رہے اور نہ نکل سکے، بس اسلام کے دامن سے وابستہ تو رہے
لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے اسلام کی اپنی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جو اگر وہ اعتماد کر کے بحیثیت مجموعی اسلام سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جو ایک بااعتماد اور ایمان بالغیب رکھنے والا انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں بہت ہی ایک زبردست بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کامل ترین اور اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ وہ ہے جو ایمان بالغیب اور بلا دلیل ایمان رکھا جائے، ہر بات کی دلیل مل جانے کے بعد، مطالبہ مل جانے کے بعد پھر اللہ پر اور اللہ کے احکامات کو مانا جائے۔ اس سے بہتر اور اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ جیسے ہی شریعت مطہرہ کا علم ہو تو پہلے فوری طور پر اس کو مان لیا جائے اور بل دیکھے اور بلا دلیل اپنے ایمان کو مستحکم رکھا جائے، اپنے ایمان کو دلیلوں کا محتاج نہ کیا جائے۔ اگلی بات، کچھ لوگوں نے رجال اللہ پہ حملہ کیا، اور جو رجال اللہ ہیں اس امت مسلمہ کی جو پہلے بنیادی اکائیاں ہیں جن پر اسلام کا ایک خوبصورت محل تعمیر ہوا ہے، جن کی پہچان سے اسلام کی پہچان آتی ہے، جو اسلام کی پہلی کلاس ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ ان میں بھی بالخصوص خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ یہ حضرات درجہ بدرجہ ہر صحابی اسلام کی ایک خوبصورت تصویر ہے، اسلام کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ وہ لوگ جن کے اقتدار، جن کی اقتداری قوت یا جن کی سلطنتیں اسلام کے ایک عالمگیر انقلاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں، ان کی سال ہر سال پر محیط بادشاہتیں، جس میں کوئی آتش پرست ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی اپنا کیسر و کسریٰ کے پیروکار ہیں، تو ان کی یہ اپنے خیالات اور توہمات پر بنائی گئی اپنی جو ان کی سلطنتیں تھیں، وہ جب اسلام کے ایک عالمگیر انقلاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں تو انہوں نے اس کو اپنے انتقام لینے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے، جن میں سب سے پہلا حملہ اسلام کے ان خدام پر کیا گیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر پورے عالم میں پھیلے اور انہیں پوری دنیا کو اسلام کو بحیثیت نظام دنیا میں متعارف کروایا۔ اور یہ سب سے پہلی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ چونکہ ہمارے اس زمانے میں صحابہ پر مختلف اطراف سے طعن و تشنیع کی جاتی ہے، کچھ جو دشمنوں کی طرف سے اور کچھ دوست نما دشمنوں کی طرف سے، جو بظاہر صحابہ کا دم بھی بریں گے، بظاہر اپنے عقائد امت مسلمہ والے ہی وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن اندرون خانہ وہ ایسی روایات، ایسی وہ جو مجوسیوں کی گھڑی ہوئی وہ ایسی باتیں جن کو بڑی سازش کے تحت اسلامی لٹریچر میں شامل کیا گیا، وہ اٹھا کر حضرات صحابہ کی شخصیات کو امت کے سامنے داغدار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، کبھی ان پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دیں گے، کبھی باغ فتح کا بہانہ بنا کر، کبھی کسی اور بات کو، کبھی اور بات کو، کبھی خلافت کو، اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نئے نئے طرح طرح کے الزامات عائد کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بدل دیا، یہ کیا، بہرکیف اسی طرح ان تمام شخصیات میں ایک ایسی شخصیت اور مظلوم شخصیت ہے جسے تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر 18 ذی الحج کو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک المناک سانحہ پیش آیا، تو ہمارے دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کی انتظامیہ نے اور ہمارے شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر موقع پر اسلام کی ان مقدس ہستیوں، ان شخصیتوں کا تعارف قوم کے سامنے رکھا جائے، ان کے جو کردار کو، ان کی سیرت کے ان مخفی پہلوؤں کو قوم کے سامنے متعارف کروایا جائے، تاکہ ہماری نئی نسل جو کہ کتابوں سے تقریباً دور ہو چکی ہے، لٹریچر سے دور ہو چکی ہے، ان کو دوبارہ اسلامی لٹریچر کے قریب کرنے کا ایک یہی ذریعہ ہے کہ میڈیا پر اس حوالہ سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو سامنے رکھا جائے کہ ہمیں اپنے اسلام کے ان بنیادی ہیروز کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں، اور ان کے بارے میں دشمن کے پھیلائے ہوئے وساوس ہیں، جیسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کبھی اقربا پروری کا الزام ہے، کبھی کچھ لوگ ان پر قرآن پاک کے مصاحف جلانے کا الزام عائد کرتے ہیں، کچھ ان کے اوپر جو ہے وہ حضرت
بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلا وطن کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ بہرکیف طرح طرح کے الزام، کوئی کہتا ہے یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، جنگ احد میں یہ معاذ اللہ یہ راہ فرار انہوں نے اختیار کی۔ تو اس طرح کے الزام تراشی کے ذریعے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام و مرتبے سے کم کر کے ان کو ایک عام انسانی سطح پر، عام افراد کی سطح پر لا کر اپنا ہدف تنقید بناتے ہیں، اور پھر جب اسلام کی ایسی بنیادی اکائیاں متزلزل ہو جائیں تو پھر پوری عمارت کو گرانا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا۔ اب ہم پر بحیثیت مسلمان جس طرح اپنے مذہب کا دفاع کرنا، دین اسلام کا دفاع کرنا، اپنے لٹریچر کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بین ہی اسی طرح اسلام کے ان رجال کار جو کہ اسلام کی پہلی کلاس ہیں، اسلام کی لیبارٹری کی پہلی تجربہ گاہ سے پاس ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس اسلام کو، اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ان حضرات کے عقائد و نظریات کا تحفظ، ان کی ذات کا تحفظ، ان کے اوپر ہونے والے الزامات سے ان کا دفاع کرنا، یہ بھی بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے تو ہم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے تعارف، ان کے قبول اسلام اور ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بالترتیب انشاءاللہ العزیز ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر دشمن کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھیں گے، تاکہ جس شخص نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ مجھ تک کسی نے صحیح بات پہنچائی نہیں تھی، اس لیے میں حضرت عثمان ابن عفان یا دیگر کسی بھی صحابی کے بغض میں مبتلا رہا، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، سب کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اب آئیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو قریش کے ایک نامور سردار ہیں اور ایک ذی وجاہت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خاندانی رشتہ داری کو بھی دیکھا جائے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، تو عبد مناف پہ جا کے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو ننہالی سلسلہ ہے، ننہالی سلسلے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام اروا ہے، اور وہ ان کی جو والدہ ہیں وہ بیٹی ہیں ام حکیم، جو بیضا کے نام پہ معروف ہیں، اور وہ بیٹی ہیں عبد المطلب کی۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت خواجہ عبداللہ، اور یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نانی صاحبہ ہیں، ان کا یہ جڑواں بہن بھائی ہیں، یہ توم پیدا ہوئے جڑواں بہن بھائی ہیں حضرت عبد المطلب کے، یعنی بچوں میں سے یہ جڑوے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ آپ کے والد کے ساتھ جو والد کی جو جڑواں بہن ہے حضرت عثمان کی نانی محترمہ، اسی طرح یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی پھوپھی لگتی ہیں۔ تو والدہ کے رشتے سے یہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو نانی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، اور والد کے سلسلے سے حضرت عثمان 5ویں سلسلے پہ جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی رشتہ مل جاتا ہے۔ ان کو خاندان بنو امیہ کہا جاتا ہے، جس طرح بنو ہاشم، بنو امیہ، تو یہ بنو عباس اور بنو امیہ، تو یہ بنو امیہ کے خاندان سے آگے پھر جو ان کے امیہ کے آگے بیٹے حرب، پھر ابو سفیان، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ امیہ خاندان سے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ ایک یہ انتہائی باوقار خاندان سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی حضرت عثمان انتہائی شریف، نیک، پارسا اور انتہائی سخی طبیعت کے انسان تھے۔ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور 34 سال کی عمر میں پہنچے تھے جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا، اور یہ آواز مکہ کے چیدہ چیدہ گھروں میں اور محفلوں میں گونج رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی نوجوان ہے جو بتوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس دوستی کی بنیاد پر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد
انہوں نے اپنے مال کو اسلام کی خدمت کے لیے ایسے پیش کیا کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے جس کو تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اور مورخین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ تاریخ بنی آدم میں حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کائنات کے واحد فرد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی، ایک نبی کی 2 بیٹیاں جن کے گھر میں نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان کی شادی کی، اور یہ نسل انسانی میں کسی کو جو شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اس لیے ان کو ذی النورین یعنی نبی کے 2 نور نظر جس کے گھر میں آئے ہوں، اس بنیاد پہ عثمان ذی النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرا شرف دامادی حاصل تھا۔ تو یہ ایک عظیم الشان جرنیل بھی تھے جن کے آگے تاریخ ہم انشاءاللہ مختلف اقساط میں بیان کریں گے کہ کس طرح ان کے جو جنگی کارنامے ہیں، اسلام کی خدمات ہیں، اسلام کی سرحدوں کو انہوں نے توسیع دی، اسلام کے جو بنیادی حکومت کا ڈھانچہ ہے اس میں کس طرح یہ بہتری لائے اور کون کون سے انہیں کارنامے سر انجام دیے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر دشمنوں نے جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اسے حتی المقدور ناکام بنائیں، اور امت مسلمہ کے سامنے اور لوگوں کے عوام الناس کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وہ اجلا، روشن اور وہ پیارا چہرہ قوم کے سامنے رکھیں جس پیارے چہرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان آیا کرتے تھے تو ان کو اسلام کا حیا یعنی حیا والا عثمان کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے شخص کا ایسا تذکرہ کرنا کہ معاندین میں ان کی تعظیم کے لیے تیار ہو جائیں، ہمارا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور عقیدہ ختم نبوت کی بھرپور خدمت اور نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔